ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے شہر سروان میں 9 پاکستانیوں کا قتل۔ تہران میں پاکستانی سفیر کے مطابق صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ پاکستانی سفارتخانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا۔ زاہدان میں پاکستانی قونصل جنرل وقوع اور اسپتال کا دورہ کر چکے ہیں۔ سیستان میں 9 پاکستانیوں کے قتل پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ ایران سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں واقعہ مشترکہ دشمنوں کی پاک ایران تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا یہ ہولناک قابل نفرت واقعہ ہے۔ ہم ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ واقعے کی فوری تحقیقات اور ملوث افراد کا فوری محاسبہ کیا جائے۔ برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک کا غیر انسانی اقدام۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کی فنڈنگ روک دی۔ ایجنسی کے کارکنوں پر حماس کے حملوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ امریکہ، آسٹریلیا، اٹلی، کینیڈا، فن لینڈ، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی فنڈنگ روکنے والے میں شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ تازہ بمباری میں مزید 183 فلسطینی شہید۔ شہداء کی تعداد 26,000 سے تجاوز کر گئی۔ النصر اسپتال کی بجلی معطل۔ الامر اسپتال سے نکلنے والے مریض بھی اسرائیلی سنائپرز کے نشانے پر۔ رفح میں گھر پر حملے میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم، فائر بندی کا حکم نہیں دیا۔ اسرائیل نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ فیصلے کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کو طلب۔ حماس نے یرغمالی 3 خواتین فوجیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی خواتین فوجیوں کا اپنی حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے CIA سربراہ بھی سرگرم۔ امریکی صدر کا قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قیدیوں کی رہائی پر بات چیت۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لاہور میں جس طرح اورنج ٹرین بنی ہے، پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے۔ رنگ روڈ جو کہ راول پنڈی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، وہ جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اپنے صوبے میں بلاؤ، نواز شریف معائنہ کرے گا، مناظرہ بھی ہوگا، موازنہ بھی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو جواب۔ راول پنڈی میں جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف کو ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان بنائیں۔ راول پنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، حکومت میں آ کر عوام کی قسمت بدل دیں گے۔ ملک میں ہر جگہ شیر کی دہاڑ ہوگی۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے مناظرے کی شرط تسلیم کر لی۔ کہا وہ مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں صاحب ان سے خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں، جہاں کا اسپتال پنجاب کے کسی بھی اسپتال سے بہتر اور علاج بالکل مفت ہے۔ نواز شریف کراچی کے NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں، جہاں گزشتہ برس پنجاب کے 85 لاکھ افراد کا علاج ہوا۔ آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل شکل میں بحال۔ بجلی کے بلوں میں 30% تک کمی۔ چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک قرضے فراہم۔ فصلوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ خصوصی اور عمل درآمد کونسل منشور پر عمل درآمد کرائے گی۔ حکومت کی سہ ماہی رپورٹ مرتب کرے گی۔ نواز شریف نے پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے نون لیگ کے انتخابی مہم کا منشور جاری کر دیا۔ عدالتی قانونی انصاف کے نظام میں اصلاحات کرنے، پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنانے اور سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنانے کا عزم۔ کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے، ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، بیکار کا لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، نہ ہوتا بانس نہ بانسری بنتی۔ انتقامی کارروائیوں کے بعد دوبارہ اپنا منشور پیش کر رہے ہیں۔ کچھ پتہ تو چلنا چاہیے، غلطی کہاں ہے؟ نواز شریف کا سوال۔ دعویٰ کیا کہ PDM کی حکومت ختم کرنے والے تھے، لیکن PTI کے الٹیمیٹم پر فیصلہ واپس لے لیا۔ مولانا کے مشورے پر KP میں حکومت بنا لیتے تو نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری، اپنے منشور پر عمل کریں گے۔
जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे जाली केसेस बनाते थे, वही जमात जिसने सदर सरदारी पे जाली केसेस बना के मेरे कारकुनों पे तशद्दुद किया, वही जमात जो ये सब कुछ करते थे, उनके साथ वही सब कुछ हुआ। जिन्होंने भुट्टो की बेटी पर जुल्म किया, खुद उसकी बेटी के साथ वही हुआ। मैं मुखालिफों की बेटियों को जेलों में नहीं डालूंगा। सियासी मुखालिफिन सुन लें, आज जो कुछ आप कर रहे हैं वही कल आपके साथ होगा। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी वार। पेशावर से जलसे से खिताब में बोले, हमने बानी पीटीआई को भी कहा कि इंतकाम की सियासत ना करो और हर किसी पर चोर चोर का इल्ज़ाम ना लगाओ। आज खुद उन पर चोर का इल्ज़ाम लग गया। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहाँ पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक और जमात भी है जिसकी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है। पूरी कौम जानती है कि उसका मंशूर क्या है। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, मंशूर आपसे किया हुआ सच्चा वादा होता है। नवाज शरीफ ने कोई ऐसा वादा किया जो ना निभाया हो। मरीम नवाज कैप्टाबाद में जलते थे खिताब, बोली तालीम को मंशूर देने वाले के अपने सूबे के स्कूलों में भैंसें बंधी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सोच समझ कर फैसला करना है। वोट कोई पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। कराची के अवाम की आवाज़ अब पूरे मुल्क में सुनी जा रही है। साजिश करने वालों को एमक्यूएम ने नाकाम कर दिया है। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का अजीज़ाबाद में खिताब, बोले पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने वालों के अलावा कोई चला नहीं सकता। 8 फरवरी के बाद अहले कराची और एमक्यूएम पाकिस्तान के नए सफ़र का आगाज़ होगा। कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आसिफा भुट्टो की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैली। किमाड़ी पहुंचने पर जालों ने शानदार इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो ने भी नारे लगाए और कारकुनों के नारों का जवाब दिया। खिताब ने कहा, 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाना है, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कहा, हवाएं 31 जनवरी तक मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद रहेंगी। पंजाब, केपी, गिलगित और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बाइस 7 परवाजें मंसूब। और सिंध प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। जीटीबी की टीम हैदराबाद बहादुर्स ने बेनज़ीराबाद को बासानी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैदराबाद बहादुर्स ने